ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کرنے لگے ہیں الیکشن 2024 پاکستانی الیکشن 2024 بات کرنے لگے ہیں 8 فروری کی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کا ویری نون فیس ان جی ٹی اے معصومہ اظہر, جو کہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کا حصہ ہے. ویلکم معصومہ. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ ملیحہ فار انوائٹنگ می اگین. فرسٹ آف آل کانگریچولیشنز اتنی سیٹ سیکیور کرنے کا, جبکہ آپ کی پارٹی کا پارٹی اسٹیٹس موجود نہیں تھا. آپ کے لیڈر جو تھے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے, پارٹی کا سمبل موجود نہیں تھا, کارنر میٹنگز نہیں ہو پا رہی تھیں, اس کے باوجود اتنی میجورٹی. کیا راز ہے؟ بالکل, یہ تو زبردست جو ہے نا, وہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بالکل, بلکہ یہ جو مبارک بات ہے نا وہ پاکستانیوں کے لیے ہے. سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ میں ضرور ہوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اصل مبارکباد کے جو حقدار ہیں نا وہ پاکستانی ہیں. دیکھیں اس دن وہ نکلے اپنے گھر سے, انہوں نے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا یہ ووٹر ٹرن آؤٹ تھا, اور اصل جو حقدار ہیں وہی اس کے ہیں. تو بالکل جیت ان کی ہے. جیسے آپ ابھی مینشن کر رہی تھی کہ خان صاحب خود جیل میں ہیں, تو دیکھیں جیل سے انہوں نے الیکشن جیت لیا, تو یہ بھی ایک تاریخ انہوں نے جو ہے نا وہ رقم کر دی. اس کے بارے میں بہت سارا جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا ایکچولی یو گیز نو ہاؤ ٹو یوز دا سوشل میڈیا. اس وقت جس وقت کوئی جو پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی ٹک ٹاک پہ نظر نہیں آتی ہے, یو یوزڈ اٹ ایز اے ویپن. ایگزیکٹلی, اور ویپن, اور سب سے جو بڑی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بڑا پازیٹیو یوز کیا اس کو. دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ جہاں بہت رسپانسبلی بھی یوز ہوتا ہے نا, اگر غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو آپ بہت رسپانسبلی بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم اپنے سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو بہت آسان ہے اس پر جو ہے نا اپنے اداروں کو گندا کرنا, اور ایک افواہ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک جو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی تھی وہ ہم نے بڑی پازیٹیولی یوز کی, اور اس کا ذکر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آیا. اور جبران بھائی جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے لیڈ ہیں وہ اتنے انٹرویوز دے چکے ہیں ابھی تک, اور جو پازیٹیو یوز ہے نا اس کا الحمدللہ کہ اس کا جو ہے نا ذکر آیا. ایسا کسی نے نہیں کہا کہ خان صاحب تو اے آئی سے ان کی اسپیچ تھی, نہیں, سب نے یہی کہا کہ وی یوزڈ اٹ ویری پازیٹیولی. اچھا چلیں ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں 8 فیبروری کو. ٹرن آؤٹ کیسا رہا؟ ٹرن آؤٹ بہت زبردست تھا. میں نے جتنے لوگوں سے بات کی نا دے ور آل ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ دیکھیں اس سے 8 فروری سے آپ پیچھے جائیں اور 2 سال میں آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا. میرے خیال میں لاسٹ ٹائم جب میں یہاں آئی تھی تو ہم اپنے پٹیشنز کی باتیں کر رہے تھے. ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ پلیز اپنے جو ایم پیز ہیں ان کو ریچ آؤٹ کریں. تو میرے یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح ہم لوگوں نے اس کی کیمپین کی, اور جو کہ ایک بہت ہی جو ہے نا ویلڈ جو پوائنٹ تھا کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو پاکستان میں چل رہی ہیں وہ چیز جو ہے نا وہ بہت غلط ہے, اور ہم ایڈوکیٹ ہی فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے کر رہے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت زبردست تھا. اچھا, میری جب بھی بات ہوتی تھی اپنے گھر والوں سے یا اپنے جو میرے فرینڈس تھے وہاں سرکل, اور باقی جیسے ہماری ٹیم میں باقی لوگ بات کرتے تھے, تو نا جو سوشل میڈیا پہ جو کام ہم کر رہے تھے اس وقت, جیسے آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کا سمبل تو لے لیا گیا تھا, اور الیکشن سے کچھ دن پہلے اس چند دنوں میں ایک آپ سوچیں کہ ایک اسٹرکچر کھڑا کرنا کہ جہاں پہ آپ نے ہر کینڈیڈیٹ کا نام اور اس کا جو سمبل ہے وہ آپ نے جو ہے نا وہ کرنا تھا. تو اچھا, اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں, اور میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتی چلوں. پی ٹی آئی کا آفیشیل فیس بک پیج, اگر آپ اس پہ میسج کر کے خالی جو ہے حلقے کا نام ڈالتے تھے, عمران خان کا, ایکچولی خان صاحب کا جو فیس بک پیج تھا عمران خان کا, ہاں, تو آپ کو پوری جو ڈیٹیلز تھیں, کون امیدوار ہے, اس کا نشان کیا ہے, وہ سب آپ کے سامنے آ جاتی تھی. آئی تھنک دس از ویری اسمارٹ آف یو گائز. بالکل. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, رزلٹس آنا شروع ہوئے, ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے اس وقت یہاں پر شام کے 7-8 بج رہے تھے اور رزلٹس آ رہے تھے, اور ہم لوگ جیسے کہ ریحانہ ڈار صاحبہ کا جب رزلٹ آیا تو ہم نے دیکھا کہ جی 99% کا جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ تھا. شی واز لیڈنگ ود 70,000 اور 50,000. ایگزیکٹلی, یس, کافی زیادہ ووٹ سے وہ مطلب جیت رہی تھی. پھر لیکن جو جب ریزلٹس آنا شروع ہوئے, اسپیشلی جب ریحانہ ڈار کے بعد یاسمین راشد کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارے رزلٹس پہ بریک لگ گیا. ہر انسان جو تھا وہ رزلٹس کی ہی بات کر رہا تھا.
تجزیہ کار آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے, لیکن جن کو رزلٹ اناؤنس کرنا تھا وہ تھک کے ہم نے دیکھا کہ بیٹھ گئے آخر وہ نیچے, بیکاز دیئر ور نو ریزلٹس. ایوری ون واز اسکیپٹیکل کہ ہو کیا رہا ہے. آپ لوگوں کو اس وقت یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی تھی, کیونکہ فارم 45 فارم 47 اس سے پہلے کسی کو اس کی کوئی اویئرنیس نہیں تھی. ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ نے آپ کے سوال میں جواب جو ہے نا وہ ہے, خان صاحب نے اتنی زبردست اویئرنیس لوگوں کو دی ہے نا کہ لوگوں میں ایک جیسے اچھا میرے جیسا بندہ جس نے کبھی پاکستان میں کبھی انٹرسٹ بھی نہیں لیا تھا کہ اچھا وہاں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کہہ رہی نا فارم 45 47, تو جب الیکشن کے جو ریزلٹس آنا شروع ہوئے اور جب ہم دیکھ رہے تھے تو آنیسٹلی لائک اٹ واز ایکسپیکٹڈ. میں تو آئی واز ویری پازیٹیو. مجھے پتا تھا کہ خان صاحب نے کہہ دیا نا کہ الیکشن ہم نے جیتنا ہے تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ ایک چیز نوٹس کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں آپ 22 کروڑ لوگوں کو مینیج نہیں کر سکتے الیکشن دن والے دن. تو آئی تھنک تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے پارٹ پہ نا یہ ایک مس ججمنٹ ضرور تھا کہ انہوں نے دے ورنٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا. اور جو ٹی وی پہ بھی آپ ریزلٹس دیکھ رہے تھے نا تو بہت سے اینکرز بار بار ہمیں بتا رہے تھے کہ جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں الیکشن کمیشن سے ہی ان آفیشیل بھی وہیں سے آتا ہے, غیر حتمی جو نتائج ہوتے ہیں وہ وہیں سے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن درمیان میں ریحانہ ڈار کی آپ جو اگزامپل دے رہی ہیں تو خواجہ آصف تو خود ٹی وی پہ آ کے انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا. اس کے بعد وہ جب ریزلٹس رکے تو وہاں پہ ہماری پھر سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وی ور آلریڈی تھنکنگ کہ اچھا اب ہم کہاں سے ایویڈنس جو ہے وہ ڈھونڈ کے فوراً اس کو اپنے پاس مطلب سیو کرنا شروع کریں. تو تب سے وہاں سے پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن لائک کیسے ایویڈنس جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی جو ہے وہ جو ہیڈ لائنس تھے وہ سب نے دیکھے. الیکشن مینیپولیشن آپ نے کر دی. ایون گلوبل افیئرس کینیڈا کا بھی جو ہے وہ بیان آ گیا کہ جی بالکل جیسے یو ایس کانگریس مین یا یو کے کی جو گورنمنٹ ہے جو بات کر رہی ہے وی آر جوائننگ دیئر کال کہ آپ نے جو ریگنگ کے جو یا الیکشن مینیپولیشن کا جو الزام ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اس کے بعد ہی کسی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے, کیونکہ پبلک مینڈیٹ کے بغیر تو کوئی چیز رہتی نہیں ہے. اچھا میں ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ, اور یہ ایک میری تھیوری ہے, لیکن جس وقت میاں نواز شریف جو ہے پاکستان آئے تو کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ جہاز میں بیٹھے وہ اس وقت ہی کنسیڈر ہو چکے تھے کہ ہی از گوئنگ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. وہ اپنے دماغ میں سوچ کر آئے تھے کہ میں وزیر اعظم نواز شریف جا رہا ہوں پاکستان. فوج کے پاس بھی کلیئرٹی تھی کہ جی ہی از گوئنگ ٹو بی. کیا وجہ تھی کہ فوج نے ان کو یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اتنا ذلیل ہونے کا موقع دیا؟ وہ 12 گھنٹے جس وقت وہ خاموش تھے, ان کو پہلے وہ اپنی وکٹری اسپیچ تیار کر کے آئے ہوئے تھے, اس کو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر رہا, وہ واپس گھر چلے گئے. دعوت کا انتظام تھا, دعوت کینسل ہو گئی. دیر واز کمپلیٹ سائلنس ان نون لیگ کیمپ. جب فوج کو یہ پتہ ہی تھا کہ ان کو ہی بنانا ہے, تو آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ فوج میڈ دا پوائنٹ کہ ہم جو ہے وہ تمہیں یہ دیں گے لیکن اس امبیرسمنٹ کے بعد؟ تو بالکل جیسے آپ نے ابھی سوال اٹھایا ہے, ایک عام انسان جو ہے نا وہ یہی سوچے گا. اور پہلی بات تو یہ کہ جو نواز شریف ہیں وہ کوئی فرسٹ ٹائم تو وزیر اعظم بننے نہیں جا رہے, یہ ان کی چوتھی بار ہوگی اگر وہ بنتے ہیں. اور اگر تو خدا نخواستہ ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ بہت کلیئر مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے اور حکمت اسی میں ہے کہ وہ بہت آرام سے ڈیفیٹ اپنی ایکسیپٹ کریں اور آگے اس چیز کو جو ہے نا وہ مطلب مزید رائتا مت پھیلائیں. وہ اس طرح سے بات ہے. تو وہی بات ہے کہ پہلی دفعہ تو وہ نہیں بن رہے, ان کو اپنی غلطی سے سیکھنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ خان صاحب بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس وقت سمجھ نہیں آتی, لیکن بعد میں جو ہے نا اس کے پیچھے وزڈم کیا ہوتی ہے وہ سمجھ آتی ہے. تو یہ میں کہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پارٹ پہ جو ہے نا ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی ان کو یہاں لے کر آنا. اور خان صاحب جو ہے نا لنڈن پلان کا جو ذکر ہے وہ اپنے جیل جانے سے پہلے وہ اپنی ہر تقریر میں کر چکے ہیں, اور انہوں نے ایگزیکٹلی جو سٹیپس بتائے ہم اس سٹیپ تک پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے کہا تھا کہ پھر نواز شریف پاکستان آئے گا, وہ الیکشن لڑے گا اور الیکشن میں مجھ سے ہارے گا وہ. تو وہی بات ہے نا, خان صاحب نے جو ہے نا اپنی قوم میں اور اپنا جو ٹائم ہے نا انہوں نے انویسٹ کیا. اچھا نواز شریف اپنی غلطی سے کبھی نہیں سیکھیں گے. ان کو جیسے پہلے آپ کو یاد ہوگا بائی الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف ہیڈ ٹو پٹ اپ اے فائٹ, تو ابھی بھی ایسے ہی ہوگا, اور وہ فائٹ پولیٹیکل اور لیگل فائٹ ہوگی.
اور انشاءاللہ جو ہے وہ مطلب جو حکومت ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی بنائے گی انشاءاللہ. آپ کو جو یہ اس وقت میں الیکشن کے حوالے سے بات کروں گی کہ اس کے اندر ہم نے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ لیڈرز کو دیکھا کہ وہ اپنی نشستیں کھو رہے ہیں. فضل الرحمان, بالکل علامہ فضل الرحمان ہو گئے, جہانگیر ترین, انہوں نے تو سیاست ہی چھوڑ دی آج. انہوں نے ہاں سراج الحق اور جہانگیر ترین جو ہیں مولانا سراج الحق جماعت اسلامی کے, اور جہانگیر ترین دونوں نے اپنی سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ خواجہ آصف آ رہے تھے, خواجہ سعد رفیق آ رہے تھے, جو نواز شریف ہیں وہ اپنی دونوں سیٹیں مانسہرہ سے اور لاہور دونوں سے اپنی سیٹیں ہار رہے تھے. اور وہ جو لاہور کی سیٹ تھی وہ گوال منڈی کی جو تھی نشست تھی, جو کہ ایک جو ہے نواز لیگ کا یا نون لیگ کا ایک گڑھ ہے, ہاں, تو وہاں سے ہار رہے تھے. آپ کا نہیں خیال کہ اتنی ہزیمت کے بعد جو ہے جو میاں صاحب ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے پرائم منسٹر کی سیٹ پر؟ اچھا, یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ نواز شریف کیا کریں گے, لیکن آج جیسے میں نیوز بہت کم ویسے فالو کرتی ہوں, لیکن الیکشن کے بعد سے نا میں نے تھوڑا سا اس لیے فالو کرنا شروع کیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایون جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ, مطلب ایک شوق تھا سب کے لیے تھا, اس کے شوق ویوز جو ہیں وہ کافی عرصے تک چلیں گے. لیکن مجھے ایک پازیٹیو چیز یہ لگی کہ تھوڑا سا انہوں نے اپنا جو اینٹی خان صاحب بہت وہ جو سٹینس تھا وہ تھوڑا سا ان کا چینج ہوا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو نواز شریف ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ان کو ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. تو تھوڑا میں نے نیوز فالو کرنا شروع کی, تو میرے خیال میں آج پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کا کوئی ان کی انٹرنل کوئی میٹنگ تھی جس میں جو ہے وہ اتحاد ان کا اتحاد کا جو ہے وہ بات کر رہے تھے. تو نواز شریف کا تو میں نے اس میں نام نہیں دیکھا, لیکن شہباز شریف کا ہی انہوں نے کہا کہ اچھا جی بندر بانٹ کیونکہ چل رہی ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا آپ صدر بن جائیں, آپ یہ بن جائیں, آپ وہ بن جائیں. تو بس یہ میرے خیال میں سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن جو ہے نا کوشش تو وہ پوری کریں گے. لیکن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت اس دفعہ جو کینڈیڈیٹس تھے وہ بہت سارے تھے, ایک کو وہ اٹھاتے تھے تو دوسرے آ جاتے تھے, بلکہ بہت سی اتنے اسٹریسفل ٹائم میں نا بہت سی میمز بھی ہم نے دیکھی کہ لوگ نکال رہے تھے ایک کینڈیڈیٹ کے بارے میں. انہوں نے کہا اچھا اس سیٹ پہ تو چوتھے کینڈیڈیٹ ہیں یہ, تو وہ مذاق میں کسی نے کہا کہ اچھا یہ وہ کہہ رہے ہیں اچھا میرا حقہ پکڑو میں بھی آتا ہوں ذرا. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کینڈیڈیٹس بھی, اور آپ نے وہ لوگ دیکھے ہوں گے جو پارٹی کے نظریاتی ورکرز تھے جن کو خان صاحب بھی آگے لے کر آئے, اور انہوں نے میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی نہ اے ٹیم تھی نہ بی ٹیم تھی, بالکل سی ٹیم اور ڈی ٹیم جو تھی وہ ایز اے کینڈیڈیٹ تھی, دے ور ناٹ الیکٹیبلس. ہاں, اور وہ پریپیئرڈ تھے ہر چیز کے لیے, ہر جو بھی چیلنج آتا تھا اس کو نمٹنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انہوں نے نکالا ہوا تھا. کیونکہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا ان کی جو مین جو ان کی کور ٹیم ہے, عمر ایوب صاحب ہیں وہ جو ہے وہ بھی ہائیڈنگ میں ہیں, پھر حماد اظہر ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ بھی نہیں ابھی سامنے آ سکتے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہے نا ان کو پکڑا نہیں جانا چاہیے. تو یہ ہے کہ ان کی جو گراس روٹ لیول پہ جو ان کے ورکرز تھے, پھر سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی رائے دی نا, انہوں نے پن پوائنٹ کیا کہ یہ خان صاحب کے جو کینڈیڈیٹ ہیں یہ بہتر نہیں ہے. پتوکی سے آپ کا ایک کینڈیڈیٹ تھا جو کہ جس نے شاید 3-4 سال پہلے خان صاحب کا ایک جلسہ کروایا تھا اپنی سائیکل بیچ کے, بالکل واز اے کڈ, ان کو وہ کروایا. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ اس سب پورے کیمپین میں بہت پازیٹیو رول رہا. یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہماری بھی وہ ہیں نہیں مسٹیکس نہیں, مطلب تھوڑے سے جو ہے نا آپ کی باؤنڈریز ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت پازیٹیولی اس کو ہم لے کے چلے نا, اس طرح سے کہ بہت زیادہ انوالومنٹ بھی نہیں تھی, لیکن اپنی آواز جہاں پہ آپ کو رائے دینے کا حق ہے وہاں ضرور دیں. تو ان کے نظریاتی ورکرز جو ہیں وہ میں نے دیکھا کہ کافی زیادہ, اور کچھ جو ہماری خواتین ہیں انہوں نے تو جیل سے جو ہے وہ الیکشن لڑا. اچھا, یہاں پہ جیسے یاسمین راشد کے بارے میں ہم کہتے ہیں تو عالیہ حمزہ بھی جو ہیں وہ بھی اپنی سیٹ جیت رہی تھیں, اور ان کی کیمپین تو ان کی بیٹی نے کی ہے, اور ان کی جو بیٹی ہے ان کا انٹرویو جو ہے وہ چینل 4 نیوز کے جو ہیں انہوں نے بھی کیا جب وہ اپنی کیمپین کر رہی تھی. تو ان کے ساتھ بہت جاتی ہیں کیونکہ وہ مہربانو قریشی جو کہ جیت چکی تھی, اناؤنس بھی ہو چکا تھا, وہ ان میں سے تھیں کہ جن کا رزلٹ رات میں آ چکا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا گیلانی فیملی جو ہیں وہ کس طرح سے انہوں نے, بلکہ سوشل میڈیا پہ بہت سی ویڈیوز میں لوگوں نے ہمیں ٹیگ کیا ہوا تھا, ہمارا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس میں بہت سے لوگ تھے کہ جن کو
کیونکہ جو لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اس میں آر او کے سامنے سب کچھ ہونا چاہیے، تو ان کو باہر نکال کے اور پھر جو ہے نا وہ لاسٹ اسٹیپ کیا گیا، ریزلٹس جو تھے۔ اچھا جی، یہ جو ہم ابھی معصومہ سے بات کر رہے تھے اور ہم 8 فیبرری کی بات کر رہے تھے، ہم بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے مس مینج ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، کس طرح ان کو بار بار ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، دے ور ویٹنگ، ریزلٹس نہ جانے کہاں پہ تیار ہو رہے تھے، اور پھر وہ ابھی 4 دن تک پھر آپ ریزلٹس ہی سنتے رہے۔ یہ الیکشن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ، پاکستان کی انتظامیہ پہ، نگران حکومت پہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ۔ مجھے پوری امید ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنی جو سیٹس جن کے بارے میں ان کو فارم 45 مل چکے ہیں، اس کو کانٹیسٹ کرے گی انشاءاللہ، اور دیکھے گی کہ وہ یہ سیٹس واپس لے سکے۔